چمکتا ہوا دودھ سے زیادہ سفید پانی ہوگا، مشک سے زیادہ اس کی اچھی خوشبو ہوگی، اور جو ایک پیالہ اس میں سے پی لے گا اسے دوبارہ پیاس نہیں لگے گی۔ اللہ تجھے تیری اسماء و صفات کا واسطہ ہے، ہم جتنے بیٹھے ہیں اللہ ہم سب کو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض سے پانی نصیب فرمانا۔ یہ اللہ کے سب سے بڑے ولی ہیں، یہ اللہ کے سب سے بڑے اولیاء ہیں۔ اگر کوئی اولیاء اللہ کے راستے پہ چلنا چاہتا ہے تو اس کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر چلنا ہوگا۔ یہ وہ ہیں جو قیامت کے دن شفاعت کریں گے، یہ وہ ہیں جو سب سے پہلے جنت کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے۔ فرشتہ پوچھے گا کون ہے؟ جواب ملے گا میں محمد ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ جنت کا فرشتہ کہے گا جب سے یہاں پر کھڑا ہوں ایک ہی ڈیوٹی ملی ہے کہ دنیا بھر آ جائے اور آ کر دروازہ بجاتی رہے، دروازہ نہ کھولنا، جب میرے محمد آئیں تو دیر نہ لگانا صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب سے پہلے جنت کھلوانے والے محمد الرسول اللہ، سب سے پہلے جنت میں جانے والے محمد الرسول اللہ، سب سے پہلے ترمذی میں ہے اللہ کے نبی فرماتے ہیں سب سے پہلے میری قبر شک ہوگی، میری قبر کھلے گی۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اولیاء کے سردار ہیں۔ اب جس نے اس راستے پہ چلنا ہے اس کے لیے لازم ہے کہ وہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرے۔ اولیاء کی نشانی ہے یہ کہ وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے والے ہوتے ہیں، وہ نبی کے پیچھے چلنے والے ہوتے ہیں، کیونکہ قرآن پاک میں اولیاء کو خطاب، لوگوں کو خطاب کیا گیا ہے اگر تم نے اس راہ کا راہی بننا ہے، اللہ سے محبت کرنی ہے تو آؤ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ سے محبت ہو جائے، اگر تم اللہ سے دوستی کرنا چاہتے ہو، اللہ کا ولی بننا چاہتے ہو، اللہ کی جماعت میں حزب اللہ میں شامل ہونا چاہتے ہو تو پھر شرط کیا ہے؟ فاتبعونی۔ صرف ایک کا ہی نام لیا، 4 کا ذکر آیا کہیں، 12 کا ذکر آیا، بغداد کا ذکر آیا، کوفے کا آیا، رائمنڈ کا آیا، دیوبند کا آیا، بریلی کا آیا، ایران کا آیا، کس کا ذکر آیا؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فاتبعونی، میرے راستے پر چلو، میری اتباع کرو، یحببکم اللہ۔ پہلے تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے تھے، اگر تم میرے راستے پہ چلو گی اللہ تمہیں اپنے اولیاء میں شامل فرما لے گا، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں بعض لوگوں نے یہ دعویٰ کیا کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ یہ دعویٰ آج بھی عام ہے، ہر چوک میں، ہر چوراہے میں، ہر جماعت سے آپ کو یہ پیغام سننے کو ملے گا کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ تو اللہ نے ان محبت کے دعوے داروں کی امتحان کے لیے اس آیت کو نازل کر دیا۔ یہ آیت فارمولہ ہے، یہ آیت تھرمامیٹر ہے چیک کرنے کے لیے کون اللہ کا ولی ہے اور کون شیطان کا ولی۔ یہ آیت فیصلہ کرتی ہے، اللہ نے بطور امتحان اس آیت کو نازل کیا کہ اگر تم محبت کے دعوے دار ہو تو محمد کریم کی اتباع کرو۔ جو اس میں پاس ہوگا اس امتحان میں، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرے گا وہ اللہ کے اولیاء میں شامل ہوگا، اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی اتباع کے دامن کو چھینے گا، کسی اور کے پیچھے چلے گا، وہ اللہ کا ولی کبھی نہیں ہو سکتا۔ سوچئے آج جتنے دعوے دار ہیں کہ ہم اللہ کے اولیاء ہیں، ان کی زندگی، ان کی عقائد، ان کی اعمال کو پرکھیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال کے مطابق تولیے، کیا ان کی زندگی گزارنے کا طریقہ وہی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا؟ اللہ کے اولیاء ہونے کے دعوے دار قبریں پختہ ہیں، قبروں کو عرق غلاب سے غسل دیا جا رہا ہے، قبروں پہ سجدے ہو رہے ہیں، قبروں کا طواف ہو رہا ہے، اس پہ قبے اور جبے بن رہے ہیں، اس کے اوپر بڑی بڑی بلڈنگیں کھڑی ہیں، اس پہ داتا کمپلیکس بنایا جا رہا ہے۔ ارے بتاؤ اگر تم اللہ کے اولیاء ہو، کیا محمد الرسول اللہ نے خدیجہ کی قبر کو پکا کیا؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قاسم کی قبر کو پکا کیا؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹیوں کی قبروں کو پکا کیا؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حمزہ کی قبر پہ قبے بنائے؟ کیا اس کی قبر کو عرق غلاب سے غسل دیا؟ ارے نبی فوت ہو گئے، نبی کے فوت ہونے کے بعد کائنات کی افضل ترین ہستی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وارضا خلافت پر بیٹھے، کیا ابو بکر نے رسول کریم کی قبر کو پختہ کیا؟ کیا اس پہ میلے کا انعقاد ہوا؟ کیا اس کو عرق غلاب سے غسل دیا گیا؟ کیا عمر نے، کیا ابو بکر نے، کیا عثمان نے، علی نے، حسنین کریمین نے آ کر اللہ کے نبی کی قبروں پہ سجدے کیے؟ یا
یاد کر لو، اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، اگر محمد کریم کی قبر پکی نہیں ہوئی، دھرتی میں کسی کی قبر پکی نہیں ہو سکتی۔ اگر نبی کریم کی قبر کو عرق غلاب سے غسل صحابہ نے نہیں دیا، کائنات میں کوئی قبر ایسی نہیں ہے جس کو عرق غلاب سے غسل دیا جائے۔ اگر صحابہ نے محمد کریم کی قبر پہ سجدے نہیں کیے، اب کسی قبر پہ سجدہ کرنا جائز نہیں ہے۔ اگر رسول کریم کی قبر پہ جانوروں کی نیازیں نہیں چڑھی، بکروں کی نیازیں نہیں دی، خون نہیں بہایا گیا، تو پھر یاد کر لو دھرتی میں کوئی ایسی قبر نہیں ہے جس پہ یہ اعمال ہو سکے۔ آئیے اللہ کے نبی کی تباہ کی چابی سے چیک کرتے جائیے کون ولی ہے اور کون جھوٹا ہے اس دعوے کے اندر۔ جماعتیں نکلتی ہیں 1 سال کے لیے، 3 مہینے کے لیے، ساری عمر کے لیے، سہ روزے کے لیے، چلے کے لیے، 4 ماہ کے لیے۔ کیا یہ طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے؟ اللہ کے نبی کے دور میں دعوت نہیں ہوئی، تبلیغ کا کام نہیں ہوا؟ کیا آپ نے مدینے کی جماعت کو طائف اور طائف کی جماعت کو مکہ اور مکے کی جماعت کو جدہ کہیں بھیجا؟ آپ کے ہاں یہ سہ روزے، یہ 40 دن، یہ سال، بیویوں کو گھروں میں چھوڑ کر 4 مہینے کے لیے نکل جانے والوں، 4 مہینے کے لیے نکل جانے والوں، سیرت محمد الرسول اللہ آپ کے اور میرے لیے امتحان ہے۔ اگر آپ ولی اللہ ہونے کے دعوے دار ہیں، اللہ کے اولیاء میں شامل ہونے کے دعوے دار ہیں، کیونکہ تیسری تو پارٹی نہیں ہے، جماعتیں 2 ہیں، حزب اللہ، حزب الشیطان۔ اگر بندہ شیطان کا ولی نہیں تو اللہ کا ولی ہے، اللہ کا ولی نہیں تو شیطان کا ولی ہے۔ جماعتیں تو 2 ہیں، تیسری پارٹی کوئی نہیں، تیسری جماعت کوئی نہیں۔ درجات ضرور ہیں، کتنے درجے کا اللہ کا ولی ہے، کوئی کتنے درجے کا اللہ کا ولی ہے، جتنا وہ شریعت پہ عمل کرتا ہے اتنا اللہ کے قریب ہوتا ہے۔ لیکن سوچئے آپ کے اور میرے لیے امتحان ہے۔ حسن بصری رحمہ اللہ کے قول کے مطابق اللہ کے رسول کی اتباع، اس میں آپ کتنے کامیاب ہیں جتنے آپ کے اعمال، آپ کی نماز محمدی، آپ اللہ کے ولی، آپ کا روزہ محمدی، آپ اللہ کے ولی، آپ کا تبلیغ کرنے کا طریقہ محمدی، آپ اللہ کے ولی۔ جتنا محمدی رنگ میں ڈوبتے جاؤ گے اتنا اللہ کے اولیاء میں شامل ہوتے جاؤ گے۔ اور اگر یہ معاملہ نہیں ہے بلکہ اپنی نفسانی خواہشات کے پیچھے چل رہے ہیں تو یاد کر لیجئے ایسا شخص اللہ کے اولیاء میں شامل نہیں ہو سکتا۔ اولیاء اللہ کون ہوتے ہیں؟ جو اللہ کی کتابوں پر ایمان لے کر آئے، جو اللہ کے فرشتوں پر ایمان لے کر آئے، آسمان سے جو کتابیں اللہ نے اتار دی لوگوں کی ہدایت کے لیے، مخلوق کی ہدایت کے لیے، اس پر ایمان لے کر آئے۔ قرآن کریم میں ہے، مالک کا فرمان سنیے، قولوا آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل الی ابراہیم واسماعیل واسحاق ویعقوب والاسباط وما اوتی موسیٰ وعیسیٰ وما اوتی النبیون من ربہم۔ مسلمانوں تم یہود و نصارہ کو یہ جواب دو، ہم اللہ پر ایمان لائے، قرآن پر ایمان لائے، اور جو اس پر اترا اس پر، جو صحیفہ ابراہیم پر، اسماعیل پر، اسحاق پر، یعقوب پر، اولاد یعقوب پر اترے، ان پر، موسیٰ و عیسیٰ پر جو کتابیں ملی ان پر، اور جو دوسرے انبیاء کو ملی ان سب پر ہم ایمان لے کر آتے ہیں، اللہ کی طرف سے جو کتابیں ملی۔ تو اولیاء اللہ کے لیے یہ شرط ہے کہ وہ اللہ کی کتابوں پر ایمان لے کر آئیں، جو آسمان سے ہدایت کے طریقے اترے ہیں ان پر ایمان لے کر آئیں اور زندگی اس کے مطابق گزاریں۔ جو اس سے اپنے آپ کو آزاد سمجھے، یہ نقطہ غور سے سمجھنا، اللہ نے ہدایت کا طریقہ کہاں اتارا؟ قرآن حکیم میں اور حدیث رسول میں۔ اب کوئی ان دو سے آزاد ہو کر دین حاصل کرنے کی کوشش کرے تو کیا وہ اللہ کا ولی بن سکتا ہے؟ اللہ کے ولی کے لیے تو شرط ہے کہ وہ جو قرآن میں ہے اس پہ عمل کرے، جو سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہے اس پہ عمل کرے۔ اگر کوئی اس سے آزاد ہوتا ہے، اگر کوئی اس سے نکل کے قرآن و حدیث کی قید کو چھوڑ کر کسی کی بھی بات ماننے کے لیے تیار ہو جاتا ہے تو سمجھ لیجئے وہ اللہ کے اولیاء کے راستے پر نہیں ہے۔ آئیے، یہ ہمارے ہاتھ میں فضائل اعمال ہے، ہمارے ہاتھ میں یہ فضائل حج ہے، اس کا صفحہ 165 ہے، جس کے رائٹر مولوی زکریا صاحب ہیں، صفحہ اس کا 165۔ اس پہ ایک بندے کو اللہ کا ولی کہہ کر اس کا ایک قصہ بیان کیا جا رہا ہے، سنیے۔ ابدال میں سے ایک شخص، ابدال سمجھتے ہو نا، انڈیا پاکستان والوں، ایم این اے، ایم پی اے، وزیر ہیں، سینیٹر، یہ ہے نا حکومت چلانے کے لیے لوگ، تو ادھر بھی یہی کچھ ہے۔ ادھر کوئی ابدال ہے، کوئی قطب ہے، کوئی قطب عالم ہے، کوئی غوث ہے، یہ کہتے ہیں ان کے سروں پہ ساری حکومت چل رہی ہے اللہ کی، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، یہ سارے نہ ہوں تو زمین و آسمان قائم نہیں رہ سکتی۔ امداد اللہ مہاجر مکی صاحب لکھتے ہیں، اور
احمد رضا خان بریلوی صاحب بھی اپنی ملفوظات میں لکھتے ہیں کہ اگر غوث نہ رہے تو زمین و آسمان کا نظام باقی نہیں رہ سکتا. لا حول ولا قوت الا باللہ. زمین و آسمان کا نظام چلانے والا اللہ ہے. کہتے ہیں ابدال میں سے ایک شخص نے خضر سے دریافت کیا تم نے اپنے سے زیادہ مرتبے والا کوئی ولی دیکھا ہے؟ فرمانے لگے ہاں دیکھا. میں ایک مرتبہ مدینہ الرسول میں مسجد رسول میں بیٹھا تھا کہ امام عبدالرزاق محدث رحمہ اللہ لوگوں کو احادیث رسول سنا رہے تھے. مجمع ان کے پاس بیٹھا حدیثیں سن رہا تھا. مسجد کے ایک کونے میں، فرق یاد رکھیے، اللہ کا ولی کون ہے؟ جو ہدایت کا راستہ قرآن اور حدیث میں قید سمجھتا ہے اور یہیں سے حاصل کرتا ہے. جو قرآن و حدیث کی قید سے آزاد ہو کر ڈائریکٹ اللہ سے سننے کا دعوے دار ہو، قرآن و حدیث کی قید سے نکلے، وہ کبھی اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا. کہا ایک کونے میں ایک نوجوان بیٹھا تھا جس نے اپنا سر اپنے گھٹنوں پہ رکھا. میں نے اس نوجوان سے کہا بھلے آدمی، تم نہیں دیکھتے کہ ساری دنیا بیٹھی، مجمع بیٹھا ہوا عبدالرزاق محدث رحمہ اللہ کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں سن رہا ہے، تم وہاں بیٹھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں کیوں نہیں سنتے؟ تو کہتے ہیں مولانا ذکریہ صاحب کہ انہوں نے نہ تو سر اٹھایا نہ میری طرف دیکھا اور کہنے لگا یہ وہ لوگ ہیں، سنیے ذرا، یہ وہ لوگ ہیں جو رزاق کے عبد سے حدیثیں سن رہے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں. رزاق کون ہے؟ عبدالرزاق صاحب کون تھے؟ اللہ کے بندے. کہا یہ وہ لوگ ہیں جو رزاق کے عبد سے حدیثیں سنتے ہیں، اور یہاں وہ ہیں جو ڈائریکٹ رزاق سے حدیثیں سنتے ہیں. لا حول ولا قوت الا باللہ. خضر کہنے لگے اچھا، میں نے کہا اگر تو اتنا ہی پہنچا ہوا اللہ کا ولی ہے، اگر تیرا کہنا اتنا ہی برحق ہے تو بتاؤ میں کون ہوں؟ اس نے سر اٹھایا، غور سے دیکھا اور کہنے لگا اگر فراست صحیح ہے تو آپ خضر علیہ السلام ہیں. خضر کہنے لگے میں نے جانا کہ اللہ کے بعض اولیاء اللہ ایسے بھی ہیں جن کا مرتبہ اتنا بلند ہے کہ میں ان کو نہیں جانتا. اللہ ان سے راضی ہو اور ہم کو بھی ان سے فائدہ نصیب ہو. اب جو اللہ کے اتاری ہوئی شریعت کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے دائرے سے نکل کر ڈائریکٹ کہے میں اللہ سے سنتا ہوں، وہ اللہ کا ولی ہو سکتا ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وارضاہ کے پاس ایک عورت آتی ہے، کہتی ہے مرنے والی کی نانی ہوں، اس کی وراثت میں میرا کتنا حصہ ہے؟ اس کی وراثت میں میرا کتنا حصہ ہے؟ جواب میں کون کہہ رہا ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وارضاہ. کہتے ہیں بی بی مجھے رسول اللہ کی کوئی حدیث اس مسئلے پہ یاد نہیں ہے، پھر آنا میں نبی کے صحابہ سے پوچھوں گا، اگر کوئی حدیث مجھے ملے گی تجھے سنا دوں گا. میں نبی کی حدیث کے بغیر فتویٰ نہیں دے سکتا. ابو بکر صدیق نے اسی وقت لائن کیوں نہیں ملا لی ڈائریکٹ کہ ابھی پوچھ کے بتاتا ہوں، میں تو ڈائریکٹ رزاق سے سنتا ہوں. کائنات بھر کے اندر اس طرح کے لوگ اکٹھے ہو جائیں، ایک پلڑے میں ہو، دوسرے پلڑے میں ابو بکر کی جوتی بھی ہو، تو رب محمد کی قسم مقابلہ نہیں ہو سکتا. اور وہ دعوے دار ہے کہ یہ جو حدیثیں سن رہے ہیں یہ تو رزاق کے عبد سے سن رہے ہیں. میں رزاق کے عبد سے نہیں سنتا، بلکہ میں جب بھی حدیث سنتا ہوں میں ڈائریکٹ رزاق سے سنتا ہوں. یہ ارواح ثلاثہ حکیم اشرف علی تھانوی صاحب کی، اس کا صفحہ نمبر 274 ہے. 274